جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو گائے کٹنے پہ مسئلہ ہوگا, قربانی پہ. یہ چانسز موجود ہیں انڈیا میں اس دفعہ. کافی بڑا کرائسس آ سکتا ہے. مذہبی, آپ کو یاد ہے گروہ بندیاں اور مذہبی منافرت کا ہم پہلے ہی عرض کر چکے تھے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جنگ تو بچوں کی بات ہے کہ جس کو نظر نہیں آ رہی. یہ اس ٹائم جتنے یہ سفارتی دور یہ سیز فائر ہوتا اور یہ اگر بند ہو گئی ہوتی تو اب کس چیز کی ملکوں میں جانا مت کو پتہ ہے کوئی نہیں جاتا. تو اگر یہ لوگ, ان کا وفد بھی اور یہ لوگ بھی بھاگے پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اگلی جو آنے والا مارک ہے اس کے لیے زمینہ سازی ہو رہی ہے. سمپل. یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سیز فائر ہو جائے, جنگ ختم ہو جائے, جو ہماری عمومی تاثر ہے اس ٹائم عواموں کے ذہن میں ہے, جیسا یہ چاہتے ہیں بم کھانا, ویسا تو شاید ان کی منشا تو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ بس ابھی ہم پہ کوئی بم گر جائے, ایگزیکٹ پکچرز ہوں فلسطین کی بلڈنگز کی, اور ایگزیکٹلی پاکستان جو ہے وہ فلسطین کی طرح کا ایک نقشہ دے رہا ہو, تو تب یہ جو ہے اس کو مانیں گے کہ یہ جنگ ہے, ورنہ یہ جنگ کو نہیں ماننے والے. اس طبقے سے تو بات ہو نہیں سکتی. لیکن جو تھوڑے سے صاحب عقل ہیں اور شعور اور جیسے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی منازل طے کر چکے ہیں, وہ بہتر سمجھتے ہیں, ہم سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بلکہ, کہ یہ جنگ آ رہی ہے, یہ جنگ شروع ہو چکی ہے, اب اس کی کروٹیں اس نے لینی ہیں, اور یہ کافی ٹفسٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو پاسٹ. کیوں؟ آبادی بھی زیادہ ہے اور مارنے کا بارود اور مواد بھی زیادہ ہے آپ کے پاس. تو دونوں پاسبلٹیز ہی جیسے کہتے ہیں کہ ہائی ہیں. مودی نے رائتا پھیلانا تھا, مودی نے رائتا پھیلایا. افسوس کی بات یہ ہے کہ مودی بھی ہماری عوام کو ڈائریکٹ مخاطب کر رہا ہے, جبکہ اس کو بھی ٹیکنیکلی ہماری حکومت کو یا ہماری جو جنہوں نے مارا ہے اس کو ان کا نام لینا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہی نہیں, انڈیا میں بھی پاک فوج کا نام لینا جو ہے نا وہ بین ہے, کہ آپ ان کا نام نہیں لے سکتے. تو مودی ایگزیکٹلی فالو کر رہا ہے مطلب اس اصول کو, ورنہ سفارتی لینگویج میں کوئی کسی کی عوام سے تھوڑی مخاطب ہوتا ہے. حکومتیں آتی ہیں, حکومتیں بدلتی ہیں, اور اسی طریقے سے پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی اس لیول کا بندہ, اتنی ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ کسی عوام سے مخاطب نہیں ہوتا. وہ اپنی عوام سے ضرور مخاطب ہوتا ہے, لیکن ہمسایہ ملک کی عوام سے مخاطب نہیں ہوتا. اس کو بولنا تھا تو ہمارے فیلڈ مارشل اس ٹائم جو ونر ہیں ان کو مخاطب کرتا, ان کو للکارتا, جنہوں نے اس کا کنڈا کر کے اپنا ایوارڈ جیتا ہے, ایکچولی جس نے ان کو رلایا ہے خون کے آنسو, ان کا نام لیتا. اسی طریقے سے, اور بلکہ ایوارڈ تو فیلڈ مارشل کا جو سمجھ لیں کہ ایک لقب ہے یا کہہ لیں کہ اعزاز ہے, وہ تو ملا ہی اس فتح پہ ہے. مودی صاحب کی دین ہے, تو مودی کو اصل بھڑاس ادھر نکالنی چاہیے تھی, لیکن غریب عوام کی روٹی کے پیچھے اور گولی اس کو مار رہا ہے, جو کہ اس کے دماغی توازن کھو جانے کی یا فرسٹریشن کی علامت ہے. اور اگر کہنا تھا تو میاں صاحب جنہوں نے پورا یہ پلان ڈائریکٹ کیا تھا, پوری جنگ حکمت عملی, اور پورا جیسے کہتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ اصل تھنک ٹینک جو ہے ان کے دوست, ان پہ بات کرتا, ان کو للکارتا, جن کی حکومت ہے نون لیگ کی, ان کو للکارتا. اب ہم مودی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی طرف سے مودی کو کہا جاتا ہے برا بھلا, یا جو بھی ملائن کیا جاتا ہے, ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان اس کی RSS کی آئیڈیالوجی کو کرتا ہے, اس کی حکومت کو کرتا ہے, لیکن پاکستان کبھی بھی عوام کی بات نہیں کرتا. پاکستانی کو تھکڑ ترین چینل بھی میں نے نہیں دیکھا جو انڈین عوام کو کچھ کہہ رہا ہو. عوام تو عوام ہوتی ہے, وہ تو سیم ہے. مثال کے طور پہ یہ بڑا لوگ اس چیز کو, اگلے دن کہیں بات ہو رہی تھی کہ جی BLA والوں کا آج کل نا ہندوستان کے چینلز پہ یا ان کے پلیٹ فارمز پہ نا بڑی محبت جاگی ہوئی ہے, بڑی ہمدردیاں. اب میں سوچتا ہوں کہ یار تمہاری BLA والوں سے کیا ہمدردی ہے, کیا محبت ہے؟ وہ بلوچستان, یہ ہم تمہارے زیادہ قریب ہیں, پنجاب والے, اچھا وہ جو ہے, اور پیچھے بھی تمہارے ساتھ ادھر بھی رہ رہے ہیں, انڈیا میں بھی تو رہ رہے ہیں, اتنی ہماری ہی ٹرائبز اور قومیں ادھر بھی موجود ہیں. اچھا ادھر تمہارا محبت کا اظہار نہیں ہے, پھر تمہارا پنجاب میں اظہار نہیں ہے, پھر یہ کشمیر تمہیں لگ رہا ہے جو جن نفرتوں سے کشمیریوں کو دور کر رہے ہو, مطلب ان میں جو نفرت کا مظاہرہ ہوتا ہے جو کشمیری عوام محسوس کرتی ہے انڈین لوگوں کا, وہ ایک بڑی اپنی منہ بولتی مثال ہے. وہ دوسری نکڑ میں بلوچوں سے محبت جاگ اٹھی ہے بھائی, دعائیں, ویل وشنگ. تو ایک چیز BLA کو بھی سمجھنی چاہیے, اور اس آئیڈیالوجی کے لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے, اور ان کو بھی, کہ نفرت در نفرت, اور نفرت کے کوئی رشتے نہیں ہوتے. نفرتوں کی بنیاد پہ جو رشتے بنتے ہیں وہ کوئی ایگزسٹنس نہیں ہوتی, وہ دشمن کا دشمن دوست والی کہانی. BLA لے بھی لے, بلوچستان کر بھی لے, آگے کیا کرنا ہے؟
پھر کیا کر لینا؟ یہ چٹیل پہاڑ، یہ سارا کچھ، یہ جو چاٹ لوگ اس کو. مسلمان کی ایک جو اکتا کی بات تھی، آپ کو کام کرنا تھا، پریکٹیکلٹی پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ جی اسلام کے نام پہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اسلام کی وجہ سے ساری راستوں نے الحاق کیے تھے، اسلام ہی کی بات کی جائے، اس کی پروموشن کی بات کی جائے. چلے مثال کے طور پہ اب یہ لکیریں کھینچ دیں اور لکیریں کھینچ دیں، سارے علاقوں کے ٹوٹے کر دیں. فلسطین کدھر ہے؟ تڑپ آپ لوگ ادھر نہیں رہے. فلسطین ادھر ہے، تڑپ آپ ادھر رہے. کیوں؟ وائی؟ تو اس بات کو سوچنا ضروری ہے کہ مسلمان یا اسلام کی آئیڈیالوجی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اس کو اس طریقے سے فالو نہیں کیا جا سکتا. اسلام جب تک آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، جب تک آپ ایک ہو کے اس کے روبرو نہیں ہوتے، وہ مانتا ہی نہیں ہے آپ کو. یہ اکیلے کو نہیں مانتا. اسامہ صاحب، کروشل ٹائم آپ کو کون سا لگ رہا ہے؟ کیونکہ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، وہ الفاظ کی حد تک ہو، وہ صفاتی سطح پر ہو، تناؤ بڑھ رہا ہے. پہلے بھی ہم شاید اس پہ کافی پروگرامز کر چکے ہیں، اب تو لوگوں کو بھی ازبر ہوگی بلکہ پاک ہی نہ جائیں کہیں. 1 سے 7 امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں. مارس نے نکلتے نکلتے کچھ نہ کچھ کروانا ہے. پاسبلٹیز کی ہائی ہوگی، اللہ کرے نہ ہو. عید ہے تو بس پھر عید پہ پٹاخے ہوں گے، ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے. کیونکہ اس کو مذہبی رنگ دیے جانے ہیں، مستقبل میں بھی مذہبی رنگ دیے جانے ہیں. یہ مذہبی ہی آگے لڑائیاں ہونی ہیں، مذہبی سیگمنٹیشن ہونی ہے، مذہبی ڈویژنز ہونی ہے ملکوں میں بھی. یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو. اسی طریقے سے اب عنقریب یورپ اور یہ جو ان کا میٹر ہے، وہ بھی اچانک کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. پیوٹن کے اترنے کے بھی چانسز ہیں، مطلب اتارا جا سکتا ہے یا اتر جائے. زیلنسکی بھی، کیونکہ اب یہ بندے جب تک نہیں جاتے یہ جنگیں بند نہیں ہونی. لاکھوں لوگ دنیا سے چلا گیا جی. اسی طریقے سے جو جنگ کا 1 سے 7 ہے، امپورٹنٹ ڈیٹس ہو سکتی ہیں ایگزیکٹلی. ان میں بالکل اپنی تیاریاں رکھیں، اپنی معاملات جس طریقے سے بھی، اور ذہنی طور پہ تیار رہیں. اب یہ کہانی بڑھتی جانی ہے، اس نے ختم تھوڑی ہونا ہے. نیوکلیئر حملہ ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے بہت پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، بلکہ آپ کے خواب نے تو مہر ثبت کر دی ہے اس بات پہ کہ میں پہلے اس بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایک دفعہ کہ پاکستان کرے گا اگر پہلا اٹیک کرے گا. اور کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی اس کو چلائے بغیر. مطلب ہمارے پاس نہ اتنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ مسالہ زیادہ پڑا ہوا ضائع کرنے کو، نہ اتنا ٹائم ہے، پھر ہم جلد باز قوم ہے، پھر ہمیں اتنا پیشنس نہیں ہے. ہماری تو عوام میزائلوں کے ساتھ بیٹھی نظارے کر رہی تھی بھی میزائل چل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. مطلب قوم ہے یہ، اس کی کیا بات ہے اس کی. پاکستان دیکھیں، ایک بات سے میں کلیئر کروں، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اور ایٹمی حوالوں سے جتنی سیکیورٹی، جتنے ایٹمی اثاثے ہمارے محفوظ ہیں، شاید ہی بھارت کے ہوں یا کسی بھی ملک کے ہوں. آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں ہر دوسرے تیسرے دن کسی سے لوگوں سے یورینیم نکل رہا ہوتا ہے. ان کا یہ عالم ہے. وہ ہمارے پر کہہ رہے تھے پابندی لگائیں ایٹمی. وہ بھائی آپ کا پاگل، وہ مودی جو ہے، وہ جس کو سر کسائی ہونا چاہیے، وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے. اندازہ کر لیں اسامہ صاحب، یہ بھارت کا یہ آج وہ تھا کہ 2000 میں جو ہے نا، وہ ہم تیسری بڑی طاقت بن چکے ہوں گے. وہ نیچے سے بن رہے ہوں گے میرا خیال ہے. دیکھیں وہ اگر بن بھی رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا ہم اس کو پہلے بھی کافی عرصہ ڈسکس کرتے رہے کہ بجٹ ان کا بہت بڑھ جائے گا ڈیفینس کو، اور امریکہ سارا ان کو لوٹ جائے گا اسلحہ بیچ کے. ان کو تو خوش ہیں وہ. پاکستان انڈیا جنگ جو ہے اسلحہ کے ڈیلروں کے لیے ہیپی نیوز ہے. فرانس کو فائدہ ہوا، رشیا اگلا بینیفیشری ہے، امریکہ بینیفیشری ہے اس جنگ کا، ادھر سے چائنا بینیفیشری ہے، سارے بینیفیشری ہیں. اسلحہ انڈسٹری جس کی آگے ہے اس کے لیے بھائی صاحب جنگ کیا ہو گئی ان کے لیے. تو بلکہ کئی تو اپنے لے آئیں گے کہ یار یہ میرا بھی ٹیسٹ کریں. مطلب جیسے ترکی نے کچھ بھیج دیا، انہوں نے بھیج دیا، ابھی اصلی جنگ میں چیک کر کے ہماری جو ٹیسٹنگ ہے وہ اچھی ہو جائے گی. یہ ورنہ یہ اتنے کوئی ہمارے اتنے سارے محب نہیں رہ گئے جو ہم سمجھتے ہیں فلاں نے بھی بھیج دیا، فلاں نے بھی بھیج دیا. آدھے سے زیادہ تو وہ ہوتا ہے کہ چلو یار اصلی جنگ ہو رہی ہے تو چلو ان کی ٹیسٹنگ ہو جائے، ہمارے ہتھیاروں کی بھی، ہمارے ڈرونز کی بھی، اور ہمیں ٹیکنالوجی کا پتہ بھی چل جائے گا. یہ ساری ایک لرننگ ہوتی ہے. جیسے یوکرائن اور رشیا میں یہ کورین بھی پائے جا رہے تھے، چائنی بھی، وہ بھی اپنے وہ کیا گیا ہاتھ سیدھے کر رہے تھے، اسلحے سیدھے کر رہے تھے کورینز بھی. اور اسامہ صاحب اس ویڈیو کو آپ کس طرح کنکلوڈ کریں گے؟ منظر نامہ تھوڑا الیبوریٹ کر دیں تاکہ کل 28 ہم ذرا جلدی آج یہ ویڈیو ہماری دیکھ لیں. کل بھی آپ کا دن تو اتنا کوئی وہ نہیں ہے
آپ کو کل بھی کچھ نہ کچھ خطرہ کل سے ہی شروع ہو جائے گا ٹیکنیکلی، تو 28 سے ہی آپ کو. اور یہ جتنی وہ تبلیغیں کرتے پھر رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ وہ انڈیا کو ابھی مزہ نہیں آیا نا، ابھی صحیح تسلی نہیں ہوئی. میرا ذاتی خیال ہے ایٹم بم کھائے بغیر انہوں نے ٹلنا کوئی نہیں ہے. جو ان کی طبیعت ہے اس وقت مودی کی، وہ اسی طرح کی محسوس ہوتی ہے. دوسرا جو بنگلہ دیش کی سائڈ ہے ادھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ادھر سے بھی پریشان ہو رہے ہیں، اور ادھر سے بھی چائنا ٹائڈ اپ کرے گا. چائنا نے خود بھی کہہ دیا پاکستان پہ حملہ ہم پہ. یہ تو کہانی بڑی، انڈیا اس دفعہ گھرے گا اور اس کو مزہ آ جائے گا کہ مودی کہے گا کہ پہلگام میں نہ ہی ہوا ہوتا یا میں چپ ہی ہو گیا ہوتا. ویسے بھی تو اتنے فساد ہو جاتے ہیں بھائی صاحب، اتنا ان کے بلڈ شیڈ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، عام گردنیں کٹ رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا داڑھ بٹ جانا تو انہوں نے یہ جو نہیں کیا، یہ مودی ساری زندگی افسوس کرے گا کہ اگر چپ کر کے چھو مار جاتا تو بس وہ ٹھیک تھا. لیکن اب ریاستیں بھی الگ ہوتی نظر آ رہی ہیں. ایران پہ اٹیک ہو سکتا ہے سر جی جون میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت، اس پہ بھی ذہن میں رکھیں. رشیا یورپ پہ بہت سخت وہ کرے اور یورپ اچانک ڈیسائسو کوئی ایکشن لینے پہ آ جائے، اس کے بھرپور چانسز ہیں. اور لگے ہاتھوں یو کے رگڑا جائے، یو کے بھی فرانس وغیرہ کے ساتھ. ایون کہ معاملہ جی ایک انٹرنیشنل سینیریو کے اوپر میں آپ سے آپ کی انپٹ لیتا ہوں. میرا خیال ہے مودی شاید اس دفعہ رگڑا جائے، بم کھائے بغیر اس کو سکون نہ آئے. ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں اور کل جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین یہ جو انٹرنیشنل سینیریو کیا بننے والا ہے، روس یورپ اور تیسری ایٹمی جنگ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، وہ کیا سینیریو بن رہے ہیں، اسامہ صاحب کی انپٹ لیتے ہیں. اگلی ویڈیو میں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.